پاکستان کی ثالثی میں مشرق وسطی میں قیام امن کی کوششیں تیز، وزیر داخلہ محسن نقوی پھر تہران پہنچ گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے ملاقات۔ ایرانی وزیر داخلہ سے گفتگو میں کہا، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی طرف سے سپریم لیڈر کے لیے خط لے کر آیا ہوں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا سپریم لیڈر کے لیے اہم پیغام لایا ہوں۔ امید ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، معاملہ اچھی طرح ختم ہو جائے گا۔ ایران اور پاکستان کے برادرانہ تعلقات ہیں، ایک بھائی کا مسئلہ درپیش ہو تو دوسرے بھائی کو بھی احساس ہوتا ہے۔ امید ہے وزیر اعظم فیلڈ مارشل کی کوششوں سے بحران جلد ختم ہو جائے گا۔ باقر غالباف، عباس اراغچی اور اسکندر مومنی کی انتہائی قدر کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب اس معاملے کو کسی نتیجے پر پہنچا سکیں گے۔ لبنان کے آرمی چیف پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ لبنان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم ملک کی دعوت پر دورہ کر رہی ہیں۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان ایران امریکہ جنگ ختم کرانے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف ایکشن، قلعدم تنظیم کے 72 افراد گرفتار۔ مظفر آباد میں پولیس ترجمان نے بتایا، گرفتار افراد پر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے الزام ہیں۔ احتجاج کی آڑ میں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں۔ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ امن و امان کے خراب کرنے والے عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ پولیس نے سوشل میڈیا پر گمراہ کن معلومات پھیلانے والوں کو وارننگ دی ہے کہ قانون شکنی پر کٹہرے میں لایا جائے گا۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی قلعدم تنظیم قرار۔ جموں کشمیر ایکشن کمیٹی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے کام کرنے والی تنظیم فرسٹ شیڈول میں شامل۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے کام کرنے والی تنظیم بھی فرسٹ شیڈول میں شامل۔ حکومت آزاد جموں کشمیر کے محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آزاد کشمیر میں ہنگامہ آرائی کرنے والے عناصر طالبان خارجیوں کے حامی ہیں۔ سیاست کے نام پر انتشار پھیلانے والوں سے اب کسی قسم کی بات نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا دو ٹوک موقف، کہا مخصوص سیاسی جتھے اور ٹرولز اس وقت آزاد کشمیر میں افراتفری پھیلانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ایکشن کمیٹی کے لیڈرز کے بیانات ریکارڈ پر ہیں کہ وہ ریاست پر دھاوا بولنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ریاست پرامن احتجاج کا حق تو دیتی ہے، لیکن بلیک میلنگ یا یرغمال بنانے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ فیصل ممتاز راٹھور کی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات۔ ذرائع نے بتایا، فیصل ممتاز راٹھور نے آزاد کشمیر کی مجموعی صورتحال اور حکومتی کارکردگی پر بریفنگ کی۔ اس سے پہلے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی صدارت میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا۔ میں سے 32 نکات وہ ہیں جو پورے ہو چکے ہیں۔ 20 سے لے کے 32 تک جو ہیں ان میں اربوں روپے کے فنڈز درکار، وہ بھی ہم نے کچھ جاری کر دی ہیں، کچھ جاری کر رہے ہیں۔ ایک شکتی 12 سیٹوں کی، ہم ان 12 سیٹوں کے حوالے سے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بیٹھ کے اپنی ایشوز بتائیں اور اس کا کوئی حل نکالتے ہیں، اور آپ اس میں یہ مہربانی کریں کہ جو 9 جون کی کال ہے اسے 8 دن 7 دن آگے کر۔ آزاد کشمیر میں ایک پریشر گروپ ہے، شرائط نہ ماننے کی باتیں حقائق کے منافی ہیں۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی سوالیہ ہمیں گفتگو، کہتے ہیں 38 میں سے 32 مطالبات پر عمل درآمد کیا جا چکا ہے۔ 19 مطالبات ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے پورے کیے گئے۔ کچھ مطالبات ایسے ہیں جس میں اربوں روپے کے فنڈز درکار ہیں، اس میں وقت لگے گا۔ حکومت نے کچھ فنڈز جاری کر دیے اور کچھ جاری کرنے ہیں۔ معاہدے کے مطابق 177 مقدمات ختم کر دیے گئے۔ متاثرین کو اتنا معاوضہ دیا گیا جتنا پولیس شہداء کو دیا جاتا ہے۔ گلگت بلتستان میں انتخابی دنگل آج سجے گا۔ انتخابی عمل کی نگرانی کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ سکردو میں فلیگ مارچ بھی کیا گیا۔ گلگت بلتستان کے 24 حلقوں کے ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ پولنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات میں مجموعی طور پر 12 سے زائد جماعتوں اور آزاد سمیت 396 امیدوار میدان میں ہیں۔ شفاف اور پرامن انتخابی عمل کے لیے 7678 افراد پر مشتمل انتخابی عملہ اور 12000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار ڈیوٹی دیں گے۔ انتظامی جو اصلاحات ہوئے
آپ کو یہ الیکشنز، یہ ممبرز جو بن رہے ہیں، یہ سی ایم، یہ گورنر، یہ صدر زرداری کا تحفہ گلگت بلتستان کے عوام کی. اور اب میں نے اور آپ نے، نیا نسل نے جد و جہد کرنا ہے. 7 جون کو تیر پہ مور لگائیں. گلگت بلتستان کے عوام کے حق ملکیت کا خواب پیپلز پارٹی نے حقیقت میں بدل دیا. تاریخی قانون ساز سے 28,000 مربع کلومیٹر زمین کی مالکانہ حقوق کو قانونی تحفظ دیا. بلاول بھٹو زرداری کا گلگت بلتستان کے عوام کے لیے خصوصی پیغام. کہا اگلا مرحلہ زمین کے مالکانہ حقوق کے قانون پر مکمل اور مؤثر عمل درآمد کا ہے. کوئی دوسری جماعت آئی تو یہ قانون اٹھا کر پھینک دے. پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں تاکہ دیگر صوبوں کی طرح جی بی کو 18ویں ترمیم کا تحفظ ملے. جی بی کے عوام کے حقوق کا ہر قیمت پر دفاع کیا جائے. گلگت بلتستان میں ہر طرف شیر شیر کی آوازیں آ رہی ہیں. نون لیگ کو عوام ہمیشہ کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں گلگت بلتستان میں نون لیگ کے علاوہ کسی جماعت نے ایک اینٹ نہیں لگائی. مخالفین نون لیگ پر کیچڑ اچھال کر ووٹ مانگتے ہیں. ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں گلگت کو لاہور جیسا خوبصورت بنائیں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل محمد کہتے ہیں پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے الیکشن میں کلین سویپ کرے گی. صدر عوام کو اتنی حیثیت ہے کہ میں ان کو جواب دوں. کوئی کام نہیں تھا تو ان کو گلگت بھیج دیا. جس طرح کی زبان استعمال کی گئی شرم کا مقام ہے. پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان بجٹ پر مذاکراتی اجلاس ملتوی. ذرائع کا کہنا ہے دونوں پارٹیز میں بجٹ مذاکرات آج ہوں گے. آزاد کشمیر پارلیمانی پارٹی اجلاس کی وجہ سے مذاکراتی اجلاس ملتوی ہوا. ذرائع نے بتایا وفاقی حکومت نے پیپلز پارٹی سے بجٹ کے بیشتر نکات شیئر کر دی. پیپلز پارٹی وفاقی حکومت سے سندھ کے لیے خصوصی منصوبے اور پروجیکٹ چاہتی ہے. کراچی اور حیدرآباد کے لیے وفاق کے فنڈز پر حتمی بات چیت ہوگی. ذرائع پیپلز پارٹی نے دعویٰ کیا نون لیگ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر اعتراض نہیں. نون لیگ بی آئی ایس پی فنڈز IMF کی رضامندی سے مشروط کرنا چاہتی ہے. امریکہ کا ایران میں گروک اور جزیرہ قشم میں تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. سینٹ کام کا کہنا ہے آپ نے ہرمز اور خلیجی ملکوں کی طرف داغے گئے متعدد بیلسٹک میزائل اور ڈرونز کو روک دیا. ایرانی حملے میں کسی امریکی اہلکار کو نقصان نہیں پہنچا. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے امریکی حملے کے جواب نے امریکی اڈوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا. امریکی کارروائیاں جاری رہیں تو آبنہ ہرمز مکمل طور پر بند کر دیں گے. آبنہ ہرمز کی بندش کا ذمہ دار امریکہ ہوگا. ایران کی وزارت خارجہ نے کہا امریکی فوج نے ریڈار سسٹم اور ساحلی نگرانی کی تنصیبات پر حملہ کیا. امریکی حملہ جنگ بندی کی واضح خلاف ورزی ہے. ایرانی افواج نے جائز دفاع کے حق کے تحت جارحانہ اقدام کا مؤثر جواب دیا. آبنہ ہرمز میں جھڑپیں بحرین میں خطرے کے سائرن بج گئے. بحرین کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے شہریوں اور رہائشیوں سے درخواست ہے پرسکون رہیں اور قریبی محفوظ مقام پر چلے جائیں. کویت کا کہنا ہے فضائی دفاع کا نظام میزائلوں اور ڈرونز کو روک رہا ہے. کویتی فوج نے مزید کہا دھماکوں کی آوازیں فضائی دفاع کے نظام کی جانب سے اہداف کو نشانہ بنائے جانے کی وجہ سے شہریوں سے اپیل ہے کہ حفاظتی اور سیکیورٹی ہدایات پر عمل کریں. UAE اور قطر کی بحرین اور کویت پر حملوں کی مذمت. فیصل آباد میں سمندری روڈ پر مبینہ پولیس مقابلہ 3 ڈاکو ہلاک. پولیس کے مطابق ڈاکوں کی فائرنگ سے ASI وارث زخمی. ہلاک ملزمان سے اسلحہ اور چھینا کیا سامان برآمد. ملزمان چھینی گئی کار پر پولیس نمبر پلیٹ لگا کر وارداتیں کرتے تھے. ڈاکوں کے زیر استعمال کار صفدرباد سے چھینی گئی تھی.